بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی ریفرینڈم اور مگس در باغ۔ میں بہت دنوں سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں اصل قوت کس کو حاصل ہے۔ کبھی میرے ذہن میں صدر کا نام آتا، کبھی وزیر اعظم کا۔ غرض ٹرائیکا اور کوارٹیکا کے تمام ارکان پر میں نے توجہ دے ڈالی، لیکن کسی پر میرا دل نہ ٹھکا۔ پھر میں کچھ دنوں تک اخبارات کا مطالعہ محض اس خیال سے کرتا رہا کہ شاید کوئی میری رہنمائی ہو جائے۔ اب میں بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بااختیار قوت ہے عوام کی۔ اگر کوئی سیاسی جماعت انتخاب جیت جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ عوام اسے پسند کرتے ہیں، ان کی حریف جماعت کو عوام ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن شکست خوردہ جماعت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ عوام تو اسی جماعت کو پسند کرتے تھے، لیکن دھاندلی کر کے عوام دشمن جماعت کو فتح سے ہمکنار کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اس میں بیچارے عوام کا کیا قصور؟ اس طرح آپ کسی اخبار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے بیانات سے بھرا ہوگا۔ عوام یہ چاہتے ہیں، عوام وہ نہیں چاہتے، عوام وہ چاہتے ہیں، عوام یہ نہیں چاہتے، عوام تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے، عوام تبدیلی لانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ اب مثلاً سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر کو لیجئے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نام کی طرح ان کی ہر بات بے نظیر ہوتی ہے۔ ان کا فرمودہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتی یا کرتی ہیں یا جو کچھ نہیں کہتی یا نہیں کرتی ہیں، وہ سب عوام کی مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ پاکستان کے باقی تمام لیڈر تو کبھی کبھار عوام کا حوالہ دیے بغیر بھی اپنی بات کر لیتے ہیں، لیکن محترمہ تو عوام کا نام لیے بغیر نہ جملہ شروع کرتی ہیں نہ ختم کرتی ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے سوچا کہ کبھی عوام سے مل کر خود ہی معلوم کر لوں گا کہ ان کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ گزشتہ انتخابات ختم ہوتے ہی محترمہ نے متواتر یہ کہنا شروع کر دیا کہ دھوکے اور دھاندلی سے نتائج کچھ بھی نکال لیے گئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام مجھے کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں۔ میں نے وہ موقع مناسب سمجھا اور عوام سے یہ معلوم کرنے نکل کھڑا ہوا کہ کیا انتخابی نتائج کے باوجود وہ واقعی محترمہ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں۔ میں نے ابتدا کراچی سے کی۔ 10-12 عوام تو مچھلی کے شکار کرنے ہاکس بے گئے ہوئے تھے، 5-6 عوام انتخاب کی گہما گہمیوں سے تھک کر سو رہے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ آصف زرداری کے گھوڑے نہیں، بلکہ محاوراتی گھوڑے۔ 3-4 عوام ملے، میں نے ان سے پوچھا، وہ حقارت سے ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آخر ایک عوام ایسا ملا جس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، ہاں عوام تو محترمہ بے نظیر کو ہی وزیر اعظم مانتے ہیں۔ اس کے بعد لاڑکانہ گیا تو وہاں عوام ایک مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، لہٰذا میری عوام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے سوچا کہ عوام کا انتظار کر لوں، لیکن لوگوں نے مجھے بتایا کہ فاتحہ سے فارغ ہو کر عوام پکنک منانے موہنجو داڑو جائے گی۔ چنانچہ میں وہاں سے ملتان چلا گیا۔ کسی کو سیاسی سوال جواب کی فرصت ہی نہ تھی۔ ملتان سے میں لاہور گیا تو وہاں عوام نواز شریف کی فتح کا جشن منانے کے لیے پتنگ سازی اور پتنگ بازی میں مشغول تھے۔ کسی عوام نے میری طرف توجہ نہ دی۔ راولپنڈی گیا تو وہاں ایک عوام نے زور و شور سے کہا، ہاں وزیر اعظم تو بے نظیر ہی ہیں۔ اس عوام کی بات سن کر 7-8 عوام اس کے پیچھے دوڑے اور وہ عوام بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسی عوام کے ساتھ میں بھی بھاگ کر اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں مجھے عوام بلو ایریا میں خالی کمرشل پلاٹ ڈھونڈتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے یہی سوال کیا تو اس نے کہا، تمہارا گریڈ کیا ہے؟ میں نے اپنا گریڈ بتایا تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے تھرو پراپر چینل بات کرو۔ میرے پاس وقت کم تھا، چنانچہ میں وہاں سے بس پر بیٹھ کر پشاور چلا گیا۔ جب میں نے عوام سے یہی سوال کیا
تو اس نے کہا تم قصہ خانی بازار چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایسے بہت سے قصے سننے کو ملیں گے۔ میں واپس کراچی آ گیا، یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ عوام ہی اصل عوام ہوں گے جنہوں نے محترمہ کو وزیر اعظم کہا تھا، بقیہ سارے عوام نقلی اور جعلی عوام ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ محترمہ کا ایک دوسرا بیان اخباروں میں آ گیا، اگر حکومت اور اسپیکر مجھے حزب اختلاف نہیں مانتے تو عوام مجھے قائد حزب اختلاف مانتے ہیں۔ میں پریشان ہو کر پھر عوام کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا جناب آپ براہ کرم اس دن اور وقت کی نشاندہی کر دیجئے جب عوام نے محترمہ کو وزیر اعظم ماننا چھوڑ دیا تھا اور انہیں قائد حزب اختلاف ماننے لگے تھے۔ عوام نے مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا اور سوری کہا، یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، تم اس میں کیوں دخل دیتے ہو؟ محترمہ نے تو اپنے دادا کو بھی وزیر اعظم بنا دیا، حالانکہ وہ دیوان تھے۔ تو اگر وہ خود کو وزیر اعظم کہتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اب اگر قائد حزب اختلاف کہنے لگی ہیں تو یہ ان کا استحقاق ہے۔ میں نے عوام سے کہا جناب وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن ان کے اراکین کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف بن سکیں۔ عوام نے کہا تم نے نہیں سنی حجت اس منطقی کی جس نے اپنے باپ سے حجت کرتے ہوئے ایک انڈے کے 3 انڈے بنا دیے تھے، ایک وہ جو پلیٹ میں تھا، دوسرا اس منطقی کے اپنے ذہن میں تھا، اور تیسرا انڈا وہ جو اس کے باپ کے ذہن میں تھا۔ تم بھی یہی کرو، جتنے اراکین محترمہ کو قائد حزب اختلاف بنانا چاہتے ہیں انہیں 3 سے ضرب دے دو۔ میں نے کہا اگر ضرب کچھ زیادہ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ میری اس بات پر عوام روٹ کر چلا گیا۔ آخر کار کچھ عوام اصلی اور کچھ عوام نقلی دونوں نے مل ملا کر محترمہ کو قائد حزب اختلاف بنا ہی دیا اور ان کی عوام والی وزارت عظمیٰ سے نجات ملی۔ اب محترمہ کے لیے عوام کو ایک اور شکایت ہوئی۔ کچھ دنوں پہلے محترمہ نے امریکہ جاتے ہوئے مس ناہید کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ محترمہ کا خیال یہ تھا کہ جب وہ غیرت ناہید اپنی ایک ایک تان سے شعلے لپکاتی اور دیپک جلاتی ہوئی ہوائی اڈے پر پہنچے گی تو وہاں موجود سب لوگوں کی ہوائیں اڑ جائیں گی اور مس ناہید ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر پھر وہی گھوڑے امریکہ چلی جائیں گی۔ لیکن وہاں ڈیوٹی پر تعینات بد ذوق لوگوں کے لیے تو شعلہ اور دیپک دونوں ہی روشنی سے محروم تھے۔ مس ناہید نے کہا بھی کہ محترمہ ایک عورت ہیں، انہیں اپنے سفر کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ میں نے عوام سے پوچھا کیا عورت کسی حال میں سفر کر رہی ہو اسے ہم سفری کے لیے بھی ایک عورت کی ضرورت پیش آتی ہے، خواہ وہ مسی کیوں نہ ہو؟ عوام نے مجھے ڈانٹ دیا اور میں خاموش۔ بہرحال ہوا یوں کہ عوام انگاروں پر لوٹتے رہے اور مسز نے اپنا سفر مس کی ہمراہی کے بغیر مکمل کر لیا، یا شاید بغیر مکمل کیے امریکی عدالت میں حاضری سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے واپس آ گئی۔ چند دنوں کے بعد وہ اٹلی جانے لگی تو اس بار اپنی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات منور سہروردی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن عوام کی خواہش کے برخلاف انہیں بھی روک دیا گیا۔ محترمہ نے کہا یہ تو زیادتی ہے کیونکہ ہماری ثقافت یہ ہے کہ عورت اکیلے سفر نہ کرے۔ میں نے ایک عوام سے پوچھا کہ ممکن ہے ایئرپورٹ والوں نے محرم نہ محرم کا سوال اٹھا دیا ہو، اور منور سہروردی محترمہ کے محرم تو ہرگز نہیں ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر دوسرا عوام بولا فضول باتیں نہ کرو، حکومت تو عوام کی محبوب وزیر اعظم جمع محبوب قائد حزب اختلاف کو تنگ کرنے کے لیے ہر طریقہ آزما رہی ہے۔ اب دیکھ لو کرکٹ کے مشہور کھلاڑی ثقلین مشتاق کو پہلے تو کاؤنٹی کھیلنے کی اجازت نہیں دی لیکن اب دے دی گئی ہے۔ میں نے تعجب کے ساتھ اس عوام سے کہا ثقلین کے کاؤنٹی کھیلنے کا محترمہ کے سفر اور سرگرمیوں سے کیا تعلق؟ اس عوام نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ ہم سب سمجھتے ہیں، دراصل لندن میں کرکٹ تو ثقلین کا جز وقتی یعنی پارٹ ٹائم مشغلہ ہوگا، اس کا ہمہ وقتی یعنی ہول ٹائم کام تو کچھ اور ہی ہوگا۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ عوام نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خاور زبان کو OSD بنا دیا گیا، اب تفتیشی کاموں کے لیے موضوع افراد کی کمی تو پڑے گی،
لہٰذا ثقلین کو تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کاؤنٹی کھیلنے کے بہانے بھیجا جا رہا ہے۔ جانتے ہو کون سی کاؤنٹی؟ سرے کی کاؤنٹی، یعنی سرے محل۔ اب کچھ بات سمجھ آئی؟ میں نے اس عوام سے کہا جی ہاں، بلکہ ایک شعر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، یعنی مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے عوام سے کہا لیکن خاور زبان کو OSD بنانا کیا ضروری ہے؟ اسے اپنا اصل کام جاری رکھنے کے لیے کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ عوام نے خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا خاموش ہو جاؤ، تم شاید نہیں جانتے کہ دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جسے بادشاہ جانتے ہیں، ایک قدر گوہر، دوسرا رموز مملکت۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔